الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حصہ آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک جو میرے ولی ہیں، دوست ہیں، پیارے ہیں، لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک تو آیت کریمہ یہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی ہوتے ہیں۔ آج بندے دنیا کے اندر اپنا تعلق کسی بڑے سے ظاہر کرتے ہیں، تعلق ظاہر کرتے ہیں کہ میرا فلاں سے تعلق ہے، فلاں میرا جاننے والا ہے، یعنی وہ ایسا اثر دے رہے ہوتے ہیں، ایسا تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نہ دیکھو، میرے فلاں سے تعلق ہے، اس کو بھی دیکھو، میں اس کو بھی جانتا ہوں، میرا اس سے بھی تعلق ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرے ولی ہیں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعلق ظاہر کر رہا ہے کہ جو میرے ولی ہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہی وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج آپ جس کو بھی دیکھیں گے نا تو لوگوں نے بہت سارے ولی بنا رکھے ہیں کہ میرا پیر ولی ہے، میرا استاد ولی ہے، میرا جاننے والا ولی ہے، ہر بندہ کہتا ہے، اور لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ چوک چوراہے پر کھڑے ہو کر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی بات کریں کہ میرا پیر اڑتا ہوا نظر آئے، میں دنیا کو بتاؤں کہ دیکھو یہ میرا پیر ہے، یہ کیا ہے، ولی ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں اپنے پیر کی تعریف کروں، مگر میں قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ارشاد کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ولی ہے، فلاں ولی، میں رب ہو کر کہتا ہوں جو میرا ولی ہوتا ہے اس کے اوپر خوف نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ کیا ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں اس کے اوپر کتنی پریشانیاں آ جائیں، کتنا اس کو ڈرایا جائے، کتنا اس کو دھمکایا جائے، مگر وہ خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہوئے، کلمہ حق بلند کرتے ہوئے، وہ اگر اس کو جیل میں بند کیا جائے، اس کو مارا جائے، اس کو تکلیفیں دی جائیں، تو وہ غم زدہ بھی نہیں ہوتا، پریشان بھی نہیں ہوتا، میرے ساتھ کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، اس دور کے اندر اگر ہم نے کسی کو دیکھا کہ جس کو حکومتوں نے دبایا، جس نے اسٹیبلشمنٹ نے دبایا، اداروں نے دبایا، سب اس کو دباتے رہے، مگر وہ کسی سے ڈرتا نہیں تھا، کیونکہ اللہ کا جو ولی ہوگا وہ ہمیشہ کیا کرے گا، باطل سے ٹکرائے گا، دین دشمنوں سے ٹکرائے گا۔ یہ اللہ کے ولی کی علامت ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوگا اور باطل سے ٹکرائے گا۔ آج کے اس دور کے اندر اگر ہم نے کسی کو دیکھی ایسی شخصیت تو جن کا آج مثال پر انوار ہے، جس کو اللہ اپنا ولی بناتا ہے، تو کسی کو غوث اعظم بنا دیتا ہے، کسی کو خواجہ غریب نواز بنا دیتا ہے، کسی کو داتا علی حجویری بنا دیتا ہے، کسی کو بابا فرید بنا دیتا ہے، کسی کو امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ بنا دیتا ہے۔ آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، پوری زندگی ان کی جو گزری ہے آپ کے سامنے، وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے، پریشان، نہ ہی وہ پھر جیل میں چلے گئے تو پریشان ہوئے، غم زدہ نہیں ہوئے۔ تو آج ہر بندہ یہ کہتا تو ہے کہ فلاں ولی فلاں ولی، مگر اللہ تعالیٰ نے واضح اور کیٹاگوریکل بتا دیا کہ میرا جو ولی ہوگا نہ وہ خوف زدہ ہوگا، نہ وہ کبھی پریشان ہوگا۔ تو آج اس ولی امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے پورے باطل سے ٹکرائے، ظالم سے ٹکرائے، جنہوں نے حضور کے گستاخوں کے ساتھ مقابلہ کیا، ختم نبوت کے ڈاکوں سے مقابلہ کیا، حکومتوں سے مقابلہ کیا، نہ وہ ان کی حکومتوں سے، نہ ان کے فوج سے، نہ ان کی پولیس سے خوف زدہ ہوئے، نہ وہ جیل میں جانے کے بعد غم زدہ ہوئے۔ تو اللہ کے ولی کو اگر اس دور میں آپ نے دیکھنا، کیسا کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ بتائیے کہ آپ اللہ کا ولی کہتے ہیں، اللہ جسے اللہ کا ولی کہتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، تو الحمدللہ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر اس دور کے اندر اللہ کے ولی کو دیکھنا ہے یا پہچاننا ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں وہ کون ہے، تو آپ برملا یہ بات کہہ سکتے ہو کہ وہ آج کے دور میں اگر اس طرح کی کوئی ذات ہے تو وہ کون ہے، حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے، جن کا آج کے دن وصال پر انوار ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اولیاء اللہ جن کے بارے میں اللہ نے بتایا اور جنہوں نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا دیکھنا ہے، تو اس دور کے اندر ایسی ذات کو دیکھ لے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہم سب پر جاری اور ساری فرمائے، اور ایسے اولیاء اللہ کے ہمیں نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے مشن کے ساتھ، ان کا مشن کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا، باطل سے ٹکرانا، اللہ رب العزت کی عزت، اللہ تعالیٰ کے اسلام کی ناموس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور نظام مصطفیٰ کے لیے ہمیشہ کیا کرتے رہنا، کھڑے رہنا اور کلمہ حق بلند کرتے رہنا، چاہے پھر کچھ بچے یا لٹ جائے،
چاہے ان کو مارا جائے، چاہے جیل میں بند کیا جائے، چاہے ڈرایا جائے، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو ایک ہی چیز کی پرواہ ہوتی ہے کہ میں جس کا ولی ہوں، میرا ولی رب ہے، کہیں مجھ سے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حقیقت کے اندر یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے، ہمیں اس کو پڑھ کر سمجھ کر، اور جو ایسی شخصیت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔